بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھوری ہے۔ بہت سے واقعہ، کہانی اور روایت قارون اور اس کے خزانے کے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن پاک اور کچھ حوالے سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ بتائیں گے، جسے سن کر آپ کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بشر کا بیٹا تھا، جو بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا کر رکھتا اور پھر مہنگے داموں میں ان پھلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح سے کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر، جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے۔ انہوں نے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہارا دولت چھین لینا چاہتے ہیں۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرنا چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔
कारून ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर यह काम आपने किया हो तो भी क्या यही सजा का हुक्म है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर यह काम मैंने भी किया है तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल, कुछ लोग यह मानते हैं कि आपने फला औरत के साथ जिना किया है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए औरत, तुझे उस अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवा कर फिरौन से बचाया, सच कह दे के मामला क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वह औरत सहम कर कांपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि हे अल्लाह ताला के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सजदाए शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना अजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वह सभी लोग जो कारून के साथ थे वह उससे अलग हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन को हुक्म दिया कि ये जमीन कारून को और खजाने को खत्म कर दे। तो जमीन फट गई और कारून का खजाना और जो इसके मानने वाले थे सब लोग भी जमीन में धंसने लग गए और देखते ही देखते कारून, उसका महल और उसका खजाना सब कुछ इस जमीन में धंस गया। जब यह सब कुछ जमीन में धंस गया तो जमीन दोबारा बंद हो गया, वैसे ही जैसे पहले थी